बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी जीने का सलीका क्या है? ज़िंदगी जीने का सलीका क्या है और रमज़ान में रोज़ा रखने का सही तरीका क्या है? हर मुसलमान को रोज़ा रखने का सही तरीका आना चाहिए। तो आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से रोज़ा रखने का सही तरीका। किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना, रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता, रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फ़ायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोज़ा रख रहे थे। ये फ़ायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फ़ायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोज़ा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे रब तबारक व ताला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफ़ारा सुभान हो जाए, अल्लाह, ये ढाल बिल्कुल बन सही जाए। फरमाया आपने। जानते हैं आप, अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के ज़रिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। आप देखें, इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको हराम कर दी गई हैं, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी ज़िंदगी भर हराम है। लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। सब्ज़े सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं। रोज़े के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुक़मे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोज़े के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ ज़िंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोज़ा में वो हलाल काम भी हराम है। हलाल काम भी हराम है, अपनी औरत से जिमा करना हालत रोज़ा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोज़े के आलम में उन हलाल चीज़ों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, बेशक सोच सही सकते हैं। फरमाया आपने। वजह यह है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हलाल चीज़ों से आपको रोककर बड़े हराम चीज़ों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीज़ों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बड़ी हराम चीज़ों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीज़ों, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई हो। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो जिंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल,
وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ سبحان دوسرے اللہ، دنوں میں بالکل صحیح لیٹ فرمایا ناشتہ آپ نے۔ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ الحمدللہ، ہرگز کیا ترک بات مت ہے۔ کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا، روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت بے کی شک ضرورت ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے الحمدللہ۔ گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی، ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان، لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں،
اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے, روزہ کا وقت قریب آ جائے. اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا. تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے, کھا جاتا ہے. اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو, لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو. اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ, اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی. وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں, ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں. ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے, تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا. اپنے آپ کو بدل لو. ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے, اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے, اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. اپنے آپ کو سٹرگل کرو, انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے, آپ محسوس کریں گے. گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے, قرآن کا مزہ ایسا ہے, جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے, کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے. میرے عزیز اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو, بالکل صحیح مولا فرمایا قدیر و آپ نے. جبار ہم بے سب شک، کو بے تقوی و شک. پرہیزگاری عطا فرمائے, اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے. ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم تیری خشیت سے اور تیرے خوف سے آنکھیں جو بھیگتی ہیں ان آنکھوں میں ہمارا شمار فرما دے.